السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ضروری معلومات، پارٹ نمبر 12 یعنی 12۔ آج کے درس میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، نہ مسلم پر اور نہ ہی غیر مسلم پر، نہ ہی جنوں پر اور نہ ہی جانوروں پر، کسی پر بھی تھوڑا بھی ظلم اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ اس کی بے شمار دلیلیں ہیں، قرآن کے اندر بھی بہت ساری آیات ہیں اور بہت ساری حدیثیں بھی ہیں، ان میں سے ہم کچھ کا ذکر کریں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 182، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ دوسری آیت ہے سورہ یونس آیت نمبر 44، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تعالی لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو شیئن مطلب ذرہ، تھوڑا بھی ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ یہاں لگ رہا ہے ناس کا، ناس میں سارے لوگ آتے ہیں، پبلک، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو۔ ایک اور آیت ہے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 46، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے، اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ تو یہ 3 قرآن کی آیتیں ہو گئی، اس کے لیے اور بھی بہت ساری آیتیں۔ اب آئیے ایک حدیث سنتے ہیں اس تعلق سے۔ حدیث قدسی ہے صحیح مسلم کے اندر۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اللہ تعالیٰ نے کہا، تو اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2577، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، یا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کبھی بھی کسی پر ظلم اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا، نہ ہی کیا ہے اور نہ ہی ظلم کر رہا ہے اور نہ ہی کرے گا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے ظلم واقع نہیں ہوتا۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، پھر اللہ نے کہا کہ میں نے تمہارے بیچ بھی ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے۔ فَلَا تَظَالَمُوا، لہٰذا تم لوگ ایک دوسرے پر ظلم مت کیا کرو۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، پھر اللہ نے کہا کہ اے میرے بندو، تم تو سب کے سب گمراہ تھے، پھر میں نے ہدایت دی۔ فاستہدونی اہدیکم، لہذا تم لوگ مجھ سے ہدایت طلب کرو، ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا، تمہاری رہنمائی کروں گا۔ یا عبادی کلکم جائع، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے تھے، الا من اطعمتہ، پھر میں نے کھلایا۔ فاستطعمونی اطعمکم، لہذا تم لوگ مجھ سے کھانا مانگو، طلب کرو کھانا، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب بغیر کپڑوں کے تھے، پھر میں نے کپڑا دیا۔
کپڑوں سے نوازا. فاستکسونی اکسکم، لہذا تم لوگ مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں کپڑا دوں گا. یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم دن میں اور رات میں گناہ کرتے ہو. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں. فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، لہذا تم لوگ مجھ سے مغفرت طلب کرو، بخشش مانگو، دعا کرو، معافی مانگو، توبہ استغفار کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. یا عبادی انکم لن تبلغوا ذری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، کہ تم لوگ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملکی شیئا، کہ اے میرے بندو تم سب کے سب شروع سے لے کے آخر تک تمام انسان اور تمام جنات مل کر کے بہت نیک بن جائے، جو دنیا میں سب سے نیک متقی پرہیزگار ولی ہو اس جیسا بھی سب کے سب تم بن جاؤ، پھر بھی میری شان میں ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی، اضافہ نہیں ہوگا، بڑھے گا نہیں. جو میری شان ہے اس میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، بڑھے گا نہیں. نہ میری ملکیت میں، نہ میری شان میں، نہ میرے مقام و مرتبے میں کچھ بھی اضافہ بڑھاوا نہیں ہوگا. اور اسی کے الٹا اگر تم لوگ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملکی شیئا، اگر تم سب کے سب انسان جنات شروع سے لے کے آخر جتنے لوگ ہو سب کے سب گنہگار ہو جاؤ، خطا کار ہو جاؤ، دنیا میں سب سے جو بدترین انسان ہو، سب سے جو گنہگار اور خراب نافرمان انسان ہو، ویسے ہی اگر تم سب کے سب بن بھی جاؤ تب بھی ذرہ برابر بھی میری شان میں کمی نہیں آئے، میرے مقام و مرتبے میں، میری ملکیت میں اور میری شان میں کمی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. آگے سنیے پھر اللہ نے آگے کہا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألتہ، کہ اگر تم سب کے سب کھڑے ہو کر کے ایک جگہ جمع ہو کر کے سب کے سب مانگو، سوال کرو اللہ سے، مانگو جو مانگنا چاہو مانگ لو، دولت چاہیے، پیسے چاہیے، جو چاہیے مانگ لو. ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، تو میں تم سب کو میں دے دوں، وہ تمام چیزیں جو تم مانگ رہے ہو وہ دے دوں، سب کو دے دوں میں، تمام انسانوں کو. تو تمام انسانوں کو اور جنوں کو، سب کو ساری چیزیں دینے کے بعد بھی میری ملکیت میں یا میرے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی، خزانہ گھٹے گا نہیں، خالی نہیں ہوگا، بلکہ ایسا ہی ہوگا جیسے کہ سمندر کے اندر سوئی کو ڈال کے نکال لیا جائے. سمندر کے اندر سوئی ڈال کے نکال لیا جائے تو کیا سمندر کے اندر فرق پڑے گا؟ سمندر کا پانی کم ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو ویسے ہی اگر تمام لوگوں کو خزانے، دولت، پیسے، روپے سب دے دیے جائیں تو اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر ایک کمی واقع نہیں ہوگی. اللہ اکبر. پھر اللہ نے آگے کہا یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، یہ تمہارے اعمال ہیں، اس کا میں حساب کتاب لے کر کے رکھا ہوں، وہ لکھا جا رہا، سب کچھ گنا جا رہا، کاؤنٹ ہو رہا ہے، سارے اعمال کاؤنٹ ہو رہے ہیں آپ کے. ثم اوفیکم ایہا، پھر تمام اعمال کا، تمام کاموں کا میں تم سب کو قیامت کے دن بدلہ دوں گا. فمن وجد خیرا، لہذا جو بھلائی پالے، جس کو بھلائی مل جائے، فلیحمد اللہ، تو اللہ تعالیٰ کا اس پر شکریہ ادا کرے، اللہ کی تعریف کرے.
وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، اگر اس کو یہ بھلائی نہ مل سکے جس انسان کو، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، تو اپنے نفس کو ہی برا بھلا کہے، کوسے اور ملامت کرے۔ یہ ہو گئی پوری حدیث۔ اب دیکھیں کتنی اہم ہے یہ حدیث، صحیح ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ تو یہ آخر میں جو ورڈ ہے فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، اس کو بھلائی نہ مل سکے تو اپنے آپ کو ہی کوسے، اپنے آپ کو ملامت کرے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بتا دی ہیں، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا اچھی چیزیں ہیں، کیا بری چیزیں ہیں، جنت کیسے مل سکتی ہے، اللہ کی خوشنودی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، سیدھا راستہ کون سا ہے، گمراہی کا کون سا ہے، اللہ اس رسول کی بات کون سی ہے، شیطان کی بات کون سی ہے، یہ ساری چیزیں واضح ہیں۔ پھر بھی اگر ہم عمل نہ کریں تو اس میں کس کا قصور ہے؟ جاننے کے باوجود کہ یہ شرک ہے پھر بھی ہم شرک کریں گے تو کیا ہمیں سزا نہیں ملے گی؟ جاننے کے باوجود کہ یہ بدعت ہے پھر بھی ہم بدعت کر رہے ہیں تو کیا اللہ سزا نہیں دے گا؟ جاننے کے باوجود کہ یہ سود ہے، یہ حرام ہے، پھر بھی آج لوگ دیکھیے گھر لینے کے نام پر، گاڑی خریدنے کے نام پر بینکوں سے لون اٹھاتے ہیں، حرام کھانے کو تیار ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کو سزا نہیں ملے گی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا ہے، اور یہ بھی اللہ نے صاف کر دیا کہ اگر تم اتنی چیز عبادتیں کرتے ہو، ایسا نہیں کہ اللہ محتاج ہے، نعوذ باللہ، اللہ کو ان عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے، بلکہ جو بھی ہم اچھے کام کرتے ہیں اس کا فائدہ خود ہمیں ملے گا، اور اگر ہم برا کریں گے تو ذرہ برابر میں اللہ تعالیٰ کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اللہ کے شان میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ ہماری برائی نافرمانیوں کی سزا ہمیں خود اٹھانی پڑے گی۔ اللہ اکبر، بہت اہم حدیث ہے۔ اس حدیث کو جب ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ جو کہ تابعی ہیں، وہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تو گھٹنے کے بل بیٹھ جاتے تھے، کیونکہ یہ حدیث بہت اہم ہے، بہت عظیم حدیث ہے، بہت اہم مسائل اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کے اندر بہت اہم نقطے، بہت اہم قاعدے، اصول اور مسئلے اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم غور کریں، سمجھیں، اپنی آنکھوں کو کھولیں اور سننے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہم عمل کریں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔